نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارسلنا رسلنا تترا پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون رکوع نمبر 3 آیت نمبر 44 45 تا 50۔ مذکورہ آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم عاد، قوم سمود اور دیگر منکرین اقوام کی تباہی بربادی کے بعد ہم نے مسلسل لگاتار انبیاء علیہم السلام مبعوث کی، یکے بعد دیگرے رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیج دی، لیکن کلما جاء امتاً رسولها کذبوہ، جب کبھی کسی امت کے پاس اس امت کا رہبر، رہنما، رسول خدا اللہ کے احکامات لے کر قوم کے پاس آیا، قوم نے جھٹلایا اور اللہ نے ہلاک کیا اس قوم کو جھٹلانے کے سبب۔ ایک کے بعد ایک کا تار باندھ دیا، اور پھر ان قوموں کے ایسے حالت ہو گئے کہ نام و نشان مٹ گئے، نیست و نابود ہو گئے، اور صرف کہانیاں رہ گئی۔ ان ہلاک شدہ بستیوں اور قوموں کے واقعات صرف بطور عبرت باقی رہا ہے، تاکہ دیگر اقوام ان ہلاک شدہ اقوام سے عبرت حاصل کرے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ ثم ارسلنا موسیٰ وآخاہ ہارون، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالی نے واضح دلائل، صریح معجزات کے ساتھ مبعوث فرمایا الی فرعون وملئہ، فرعون اور ان کے درباریوں کے پاس بھیجا، اور ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے رشد و ہدایت کے لیے بھی بھیجا۔ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، فرعون اور ان کے درباریوں نے تکبر اختیار کیا، ان کے دماغ سڑے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ تکبر انسان کو اپنے منصب سے، انسانیت کے منصب سے ہٹا دیتے ہیں۔ انسانیت کے لیے تکبر ایک ناسور ہے، اللہ کو عجز پسند ہے، اور خاص کر ایسا تکبر کہ جس میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو، روگردانی ہو، صریح اور واضح عداوت اور مخالفت ہو، تو ایسے لوگوں کی تباہی مقدر ہوتی ہے۔ اور ان سرداروں کا دعویٰ یہ تھا، فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ۔ فرعون کے درباریوں نے کہا کہ ہم ایسے دو شخصوں پر جو ہماری طرح آدمی ہے، بشر ہے، ان جیسے دو شخصوں پر ہم ایمان کیوں لائے؟ ان دو شخصوں پر جو ہمارے طرح بشر ہے کیوں فرمان برداری کرے؟ اور پھر حالانکہ
ان کے قوم بنی اسرائیل خود ہمارے زیر حکم ہے، ان کے قوم بنی اسرائیل ہماری رعایا ہے، ہم حکمران ہیں فرعون کے درباریوں نے کہا، قبطیوں نے۔ ہمیں اقتدار حاصل ہے، ہمیں ریاست حاصل ہے، ہم کیسے ان دونوں کے ریاست اور اقتدار کو قبول کریں؟ کیسے ان کے فرمان برداری کرے؟ کیسے ان کی اطاعت کرے؟ اور یہ فرعونی فلسفہ سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیں تو جب ہمیں دنیاوی ریاست اور دنیا کی جاہ و جلا حاصل ہے تو وہ دینی معاملات بھی ہمیں حاصل ہے، اور یہ غلطی تھی، بہت بڑی غلطی ہے، آج بھی وہی غلطی ہے کہ ریاست دنیاوی کو ریاست دینی پر قیاس کرنا، یہ قیاس مال فارق ہے۔ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جب ریاست اور اقتدار حاصل ہے تو دینی معاملات اور دینی ریاست کے معاملات بھی ہمیں حاصل ہے۔ حالانکہ ریاست میں، حکومت میں اگر دین کا عنصر شامل نہ ہو تو پھر تو وہ شر، فساد کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، ظلم، جبر، بربریت وہاں پر ہوتا ہے، کیونکہ اصل حاکمیت اللہ کی ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے ہے۔ ہمارے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں بھی یہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے اللہ کے لیے ہے، اور فرعونیوں کے اس غلط قیاس مع الفارق کا نتیجہ فتنہ اور فساد پر منتج ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ان بدبختوں نے موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک، تباہ اور برباد ہوئے۔ حالانکہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات دی، تاکہ اس کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے۔ اور آیت نمبر 51 میں فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَأَوَيْنَاهَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جو بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والدہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی بنائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جس طرح حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے مرد سے آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر حیرت انگیز پیدائش سیدنا آدم علیہ السلام کی ہے، جو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ اے مکان مرتفع، ہم نے ان کو ایک بلند جگہ پر پناہ دی۔ اب یہ بلند جگہ کون سی تھی، کب کا واقعہ ہے؟ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے، اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کسی بلند جگہ پر مقیم تھی اور نیچے چشمہ جاری تھی، اور یہ دمشق یا فلسطین وغیرہ کی جگہ ہے۔ بعض مفسرین محققین کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ملک مصر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ترجمہ یہ ہے ثم ارسلنا، پھر بھیجا ہم نے رسولنا، اپنے رسول، تترا مسلسل، کلما جاء امتن،
جب کبھی آتا ان کسی امت کے پاس رسولہا اس امت کے رسول، کذبو ہو تو اس کو جھٹلا دیا، یا کذبو ہو جھٹلا دیتے تھے، فَأَتْبَعْنَا پس پیچھے چلایا ہم نے بعضهم بعضاً ایک کو دوسرے کے بعد، وَجَعَلْنَاهُمْ اور بنایا ہم نے ان کو احادیثہ کہانیاں، یعنی جب وہ تکذیب کرتے رہے تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا، عذاب میں مبتلا کیا، اب اس کی صرف کہانی رہ گئی۔ فَبُعْدًا پس دوری ہو رحمت سے، فَبُعْدًا لعنت ہو، اور لعنت کا معنی ہے بعد عن الرحمت، فَبُعْدًا فَلَعْنَةً دورے ہو رحمت سے، لقوم اس قوم کے لیے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، واخاہ اور اس کے بھائی کو، ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا اپنے معجزات سے، وسلطان مبین اور روشن دلیل کے ساتھ، الی فرعون فرعون کی طرف، وملئہ اور ان کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور وہ تھے قوما عالین سرکش قوم، فقالوا پس وہ کہنے لگے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، لبشرین اپنے جیسے، لبشرین مثلنا اپنے جیسے دو آدمیوں پر، وقومہما حالانکہ ان کے قوم، لنا عابدون ہمارے غلام ہے، عبادت کا ترجمہ نہیں ہوگا، عابدون ہمارے غلام ہے، ہمارے زیر حکم ہے، ہمارے زیر تسلط ہے، ہمارے رعایا ہے۔ فکذبوہما پس انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، فکانوا پس وہ ہو گئے، من المہلکین ہلاک ہونے والوں میں سے، من المغرقین غرق ہونے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا تحقیق کے ساتھ ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب التوراۃ تورات، لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت پائے، وجعلنا اور بنایا ہم نے وجعلنا ابن مریم اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے کو، وامہ آیتاً اور ان کے والدہ کو ایک نشانی، وَأَوَيْنَاهُمَا اور ہم نے پناہ دی دونوں کو، إِلَىٰ رَبْوَةٍ مکان مرتفع ایک اونچی جگہ پر، ذات قرار ٹھہرنے کے لائق، ومعین اور پانی والی چشمے والی جگہ پر۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔